افغان سفیر کی بیٹی اپنے والد کے ہمراہ کابل تو جا چکی ہیں حکومت افغانستان کے کہنے پر، لیکن خبروں کا سلسلہ اور افواہوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا ہے، اور کئی جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، جہاں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنا ایک عام عادت سی بن گئی ہے۔ اور اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمدردی کے سلسلے میں، یا ہمدردی جتانے کے لیے، یا ہمدردی کا ڈرامہ کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، جبکہ ابھی تک کوئی فائنڈنگز ایسی نہیں آئی جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے، یا فارن آفس پاکستان نے یہ کہا ہو کہ اس میں یہ کنکلوژن نکلا ہے افغان سفیر کی بیٹی کے حوالے سے۔ اب جب کہ یہ ابھی نکلا ہی نہیں ہے تو منسٹری آف انٹیریئر یا منسٹر آف انٹیریئر کے بھی جذباتی بیان کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ جذباتی طریقے سے جو بیان دیتے ہیں شیخ رشید صاحب، بعض دفعہ وہ پاکستان کے گلے ہی پڑ جاتے ہیں۔ ابھی کنکلوژن نہیں ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یا پریس ریلیز ہے، اس میں انہوں نے افغان حکومت سے افغان سفیر کی پاکستان میں واپسی کی بات کی ہے، تاکہ یہ مسئلہ صحیح طریقے سے اس کا حل نکالا جا سکے۔ تاہم جس طریقے سے جو میڈیا وار چل پڑی ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کو اپنی مرضی کے اور اپنی فائدے کے مطلب دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقہ اس میں پاکستان کی بےعزتی ہوتی رہے۔ اور اس میں اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں، جو ٹرولز آپ دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیا سے ہی تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بار بار اسی چیز کا کہ پاکستان ہے ہی ایسا، پاکستان کی ہسٹری ایسی ہے، حالانکہ ڈیپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ انڈیا نے ہی دیا ہوا ہے، اور وہ انڈیا ہی یہاں پہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اس کی کئی ایویڈنسز مل بھی چکی ہیں، اور ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات کو بھی سیبوٹائز کرنے کے لیے بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انڈیا کے لوگ جو وار آکس ہیں وہ ذرا خاموش رہیں اور کنکلوژن آنے دیں، اور اس کے بعد اپنے کامنٹس جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، نہ کہ ابھی سے یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں جو معنی ہی نہیں رکھتی ہیں، اور جن کے کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات اگر یہ خراب ہوتے ہیں یا مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پورے خطے میں ہی مسئلہ پیدا ہوگا، اور جب کہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا خاص طور پر افغانستان کے اندر کو بگاڑ پیدا ہو، کوئی ان کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوں، کیونکہ افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہونے کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر مزید بدامنی ہوتی رہے گی، اور یہ بدامنی کسی طرح بھی پاکستان کے فائدے کے اندر نہیں ہے۔ ایک انسٹیبل افغانستان کسی کے فائدے میں نہیں ہو سکتا، اس کو سٹیبل ہونا پڑے گا، اس کو ایک مضبوط حکومت ہونی پڑے گی، ایک معاشرہ ترقی کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے الزامات کا کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ جیسے الزامات ہوں، کیونکہ جنرل باجوہ نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ غلطیاں ہوئیں ماضی میں ہم سے، تو یہ غلطیاں ہوں، لیکن اصل مسئلہ تو وہاں پہ گورننس کا ہے افغانستان کے اندر۔ افغانستان کے اندر گزشتہ 20 سال سے کم از کم 1996 کے بعد سے جو بلکہ 2001 کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں، ان کے عوام کے ساتھ رویے کی وجہ سے عوام سے دوری ہوئی ہے، اور موقع ملا ہے افغان طالبان کو کہ وہاں وہ اپنے قدم زیادہ مضبوطی سے جما لے، اور ہوا وہی ہے کہ دیہی علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، اور جہاں پہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہاں پہ افغان طالبان زیادہ طاقتور ہے بنسبت بڑے شہروں کے۔ تو ایک اشرافیہ نے اپنے ارد گرد خول بنا لیا گزشتہ 20 سالوں میں، اور اس خول سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیا، حالانکہ ان کی سب سے پہلی پرائرٹی تو ہونی چاہیے تھی کہ ولنریبل یعنی ان طبقات کو محفوظ کیا جائے جو غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے افغان طالبان یا کسی بھی شدت پسند عنصر کے ہاتھوں کھیلنے پر مجبور ہو جائیں۔
تو یہ تو وہ چند ایک گزارشات ہیں جن کو آپ دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات میں ہی قومیں ثابت قدم رہتی ہیں تو وہ کامیاب ہوتی ہیں، اور جو لوگ مشکل حالات میں کسی